قواریر یہاں پہ ایک ورڈ آیا، قواریر کا مطلب ہوتا ہے شیشہ. تو شیشے اب وہ یہ سمجھیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اب لے کے گئے اس کو نا، اب طاقت کا ایک دوسرا اظہار بھی اس کو دکھا رہے ہیں. تو اس کو دکھا رہے ہیں کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ. ایک محل بنوایا ہوا تھا وہ شیشے کا. تو محل کا فرش جو تھا اس نے جب وہ وہاں سے گزرنے لگی تو اس کو لگا کہ شاید پانی ہے، حالانکہ اس کے اوپر شیشہ تھا. تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے نا اپنا وہ اٹھا لیا، اپنا لباس. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے سے دیکھیں کہا، اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ. اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے پائنچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی. سلیمان نے کہا کہ یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے. ملکہ بول اٹھی، میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی ہے. اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں میرے، ماشاء اللہ کیسی عقل مند ملکہ تھی. اگر خود ڈوبتی نا گھمنڈ کے چکروں میں اپنی قوم کو بھی ڈبو دیتی. صحیح بات ہے. لیکن اس عورت کی دانش مندی نے اس کو بھی بچایا، اور اس کی پوری قوم بھی کہتے ہیں ایمان لے آئی تھی. اب آگے جو ہے وہ قوم سمود کا تذکرہ شروع ہو گیا، یہاں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا. تو اس کے بعد کہتے ہیں یہ ایمان لے آئی، اس کی پوری قوم بھی اس کے ساتھ ایمان لے آئی، اور اس کے بعد یہ شامل ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ہی تھی یہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کی تھی. کچھ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے کسی اور امیر جو دربار کا تھا اس سے اس کی شادی کروائی تھی. لیکن بہرحال پوری قوم مسلمان ہو گئی تھی. تو دیکھیں جہاں قرآن میں ہمیں جگہ جگہ فرعون کے، نمود کے، اور قوم سمود کے، قوم عاد کے تذکرے ملتے ہیں. ہر جگہ گھمنڈ 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 گھمنڈ، لیکن وہاں پہ ایسے تذکرے بھی ہیں. اور دیکھیں کتنی عورتوں کی دانش مندی کا قرآن نے ذکر کیا ہے. قرآن نے بی بی آسیہ کا ذکر کیا ہے، فرعون کی بیوی، اور جو ایمان لائی تھی بنی اسرائیل کی تھی، انہیں کی گود میں پروان چڑھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو کیا مقام دیا، مریم علیہ السلام کو. تو ایون ان کو جنت کے سردار بنایا ہوا. کہتے ہیں آخرت میں بی بی آسیہ بی بی مریم ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجین میں سے ہوں گی، کیونکہ فرعون تو جائے گا جہنم میں، اور جو ایسی نیک بیوی تھی اس کا رتبہ اللہ نے پھر اس کو یہ دیا. اصل میں اس کے اوپر بیچاری کے اوپر ظلم بھی بڑا ہوا، کیونکہ جب فرعون کو پتہ چل گیا تھا نا، ابھی تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا نا، اگر ہم ادھر مڑ کے آئے نا ابھی بھی آسیہ کی طرف، تو ان کے ساتھ اس نے یہ کیا کہ میخیں گاڑتا تھا پھر ان کو. اس نے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میری بیوی بھی ایمان لے آئی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ایک تو وہ شخص ایمان لایا تھا نا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا، خبر دی تھی، اور وہ اس قوم کا تھا. ایک تو وہ ایمان لایا تھا قبطیوں میں سے، قبطیوں کی قوم میں سے، اور ایک بی بی آسیہ ایمان لے آئی تھی، اور ان کے ایمان کا فرعون کو پتہ چل گیا تھا. اور دیکھیں جہاں فرعون اتنا ظالم تھا کہ بنی اسرائیل پہ اتنا ظلم کرتا تھا، تو اس کا اپنی بیوی کے اوپر ظلم کیا ہوگا. کیونکہ یہ تو یہاں پہ تو اگر وہ بادشاہ نہ بھی ہونا تو ویسے ہی ایک شوہر برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی جو ہے میری اپوزیشن میں جائے. شوہر بھی تھا اور ایک ایسا ظالم تھا کہ وہ خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنی بیوی نہیں مان رہی، وہی ٹھکرا رہی ہے کہ نہیں تم تو خدا نہیں ہو، تو میں تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی ہوں. تو جب اس کو پتہ چلا تو اس نے بی بی آسیہ کے اوپر بہت ظلم کیے پھر. تو کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا نا بی بی آسیہ، کیونکہ اس نے اتنے ظلم کیے کہ مار ڈالا تھا اس نے ان کو، اس نے شہید کیا تھا بی بی آسیہ کو، فرعون نے. تو کہتے ہیں جب ان کا جنت میں جب ان کا وفات کا وقت قریب آیا نا انتقال کا، اس ٹائم بی بی آسیہ نے دعا مانگی تھی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا. اور کہتے ہیں بی بی آسیہ کو ان کی انتقال سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کا محل دکھا دیا تھا، اور اس لیے وہ مزید پختہ رہیں، وہ مرتے دم تک وہ پھر فرعون کی طرف نہیں آئیں. اور یہ دعا آپ ضرور پڑھا کریں. میں بھی ہر نماز کے بعد جب دعا مانگتی ہوں یا روزانہ صبح شام کی دعا میں یہ دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، رب ابنی، کہ اے میرے رب، لی عندک، لی کا مطلب ہوتا ہے میرے لیے، عندک اپنے پاس، بیتن گھر، فی الجنہ جنت میں، کہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں گھر بنا. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. میں کہتی ہوں یا اللہ، جس طرح آپ نے اس دعا کے وسیلے سے بی بی آسیہ کو محل میں گھر، جنت میں محل دکھایا، ہمارے لیے ایک چھوٹا سا جنت میں ہمارے لیے بھی گھر بنا دو. رب کے آگے کیا دے رہے ہیں. تو یہ دعا بھی انکلیوڈ کریں اپنی دعاؤں میں. یہ بی بی آسیہ کی دعا تھی یہ، عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. یہ دعا ماشاء اللہ حضرت بی بی آسیہ کی تھی. تو
کتنی دانش مند خواتین کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. بی بی آسیہ تھیں، بی بی مریم تھیں، اور اس کے بعد اب دیکھیں یہ ایک مثال ملکہ بلقیس کی آ گئی ہے کہ وہ ملکہ کتنی دانش مند تھی. دانش مندی کا اظہار کیا تو رب نے اس کی پوری قوم کو. اور دیکھیں جب ایمان والا ہوتا ہے نا، جس کا دل اچھا، جس کی روح اچھی ہو، وہ کبھی بھی اتنا گھمنڈ میں کبھی نہیں آتا. کبھی بھی آپ اتنے گھمنڈی آدمی کو ایمان لاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اس کا گھمنڈ اور غرور تکبر ایک دن اس کو جہنم کے گڑھے میں لے کے ہی چھوڑتا ہے. اس کے بغیر بچت نہیں ہے اس کی. یعنی کہ یہ ایک ایسی برائی ہے کہ جس سے پھر بچ کے نکلنا بہت مشکل ہے. جو اس کے گڑھے میں چنگل میں پھنسے. شیطان نے کیا کام کیا؟ یہی چنگل میں پھنسانا. اچھا یہ تھا حضرت سلیمان. اب سلیمان علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا نا، سلیمان علیہ السلام ظاہر کہ جنات سے کام کروایا کرتے تھے. اچھا سلیمان علیہ السلام کے ہی دور میں یہ بات بھی ہم مینشن ساتھ میں کرتے جائیں کہ جو جادو تھا، ہاروت و ماروت جو فرشتے تھے اترے، سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اتارے اس ٹائم، ہاروت اور ماروت، اور وہ دونوں جب انسانوں کی شکل میں نازل ہوئے تو وہ دونوں جو ہیں وہ جادو سکھایا کرتے تھے لوگوں کو، لیکن ساتھ ہی لوگوں کو بتاتے تھے کہ لوگوں یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک امتحان ہے، اس کو مت سیکھو، کفر میں پڑ جاؤ گے. لیکن امتحان تھا تو وہ سکھاتے تو تھے. جو سیکھنا چاہتا تھا اس کو سکھاتے تھے. یہ بھی کرتے تھے پھر جو سیکھنا چاہتا تھا اس کو سکھاتے تھے. تو ساتھ میں اصل میں انہوں نے جادو سکھایا مرد اور عورت دونوں کو الگ کرنے کے لیے. اور یہ جادو بہت سخت ہے یہ والا، جس میں مرد میاں اور بیوی خاص طور پہ ان کے درمیان جو جدائی ڈالنے کے لیے جادو یہ بہت سخت ہے. دیکھیں اسی لیے تبین قرآن نے خاص طور پر اس جادو کا تذکرہ کیا. تو یہ بھی انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ انسان کی آزمائش کے لیے بنایا گیا جادو. اور جادو کا اثر بھی اتنا ہی ہے جتنا رب کریم چاہتا ہے. جتنا رب جس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے وہ اس کو اس میں سے گزارتا ہے. رب نہ چاہے تو کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی. رب چاہے تو جو مرضی اثر کرے وہ چیز، اور جتنی وہ چاہے گا اتنی ہی اثر کرے گی. تو یہاں سے یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا بعد میں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، جب یہ ہاروت اور ماروت یہ تو سکھاتے تھے تو اس کے بعد لوگوں نے جادو کرنے شروع کیے. تو سلیمان علیہ السلام نے جو ان کی کتابیں جس میں جادو لکھا ہوا تھا وہ کتابیں لے کے جو اپنا ان کا تخت تھا اس کو کھدوا کے، اپنی کرسی جس کے اوپر وہ بیٹھا کرتے تھے بادشاہی کرسی، اس کو کھدوا کے تو اس کے نیچے دبوا دی وہ کتابیں تاکہ یہ نکال نہ سکیں اور دوبارہ یہ جادو نہ کر سکیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ نکالی پھر لوگوں میں بانٹ دی. اور تب سے یہودی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جو تھے، یہودی یا جو اس زمانے کے بعد کے کافر تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے اور جادو کے زور سے انہوں نے جنات کے اوپر بھی حکومت لی. اور یہ بھی رب کائنات نے گواہی دی سورہ بقرہ میں جا کے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان میرا نیک بندوں میں سے تھا اور سلیمان نے کبھی جادو نہیں کیا. یہ تو 2 فرشتے تھے ہاروت اور ماروت جن نے آ کے جادو سکھایا تھا. اور یہ انسان کی آزمائش، ہاں اللہ کے حکم سے، کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کرتے. تو اللہ کے حکم سے انہوں نے آ کے جادو سکھایا. تو جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام، یا یہ کہا کرتے اگر ابھی بھی لوگوں کا یہ ہے تو اس کی گواہی ہمارے قرآن نے دے دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں کیا، کیونکہ جادو کرنے والا ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ کالا جادو کروانے والا تو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی کفر پہ انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی جادو کا توڑ بھی جادو سے نہیں کرنا چاہیے. اب جادو کا تذکرہ چل ہی پڑا ہے تو اگر کسی کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کسی کو کوئی شک ہو کہ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو کیا گیا ہے تو سورہ بقرہ اور سورہ فلق اور ناس یہ جادو کا توڑ ہے، چاہے کسی قسم کا جادو ہو. ہاں ٹوٹے گا آپ کے یقین کے ساتھ، بالکل، ورنہ آپ جتنا مرضی پڑھ لیں نہیں ٹوٹنے والا. ہاں آپ اپنے پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اس جادو کا توڑ آپ کریں گے اور اللہ کے کرم سے وہ ٹوٹتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم دعا مانگی کہ یا رب کائنات میری موت کا پتہ نہ چلے ابھی باقیوں کو، تاکہ کہتے ہیں اس ٹائم جو تھے نا یہ شیاطین جو جنات تھے تو یہ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ اس لیے کہ اگر کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا قریب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا ایک دن پہلے کہ میرا ٹائم ختم ہو گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میری موت کو ظاہر نہ کریں ابھی لوگوں کے سامنے.
تو کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو عصا تھا نا، جو پکڑتے تھے لاٹھی، تو وہ پکڑ کے تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے قیام میں کمرے کے اندر نا، اور آپ جو تھے وہ بہت بہت عرصہ تنہائی میں بھی رہتے تھے عبادت کے لیے. تو جنات جو تھے وہ اندر کمرے کے نہیں آ سکتے تھے. جب آپ عبادت کیا کرتے تھے تو جنات اندر نہیں آتے تھے. تو کچھ روایتیں میں نے ایسی پڑھی ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تقریباً 1 سال گزر گیا، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ 1 سال گزر گیا، تب تک بھی جنات کو پتہ نہیں چلا. تو وہ دیکھتے تھے، گزر جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ عبادت ہی کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا. لیکن سال بعد جب ان کے عصا کو دیمک نے کھایا، دیمک نے چاٹا، تو جب وہ عصا ٹوٹا نا وہاں سے، اور تب آپ علیہ السلام جو ہے نیچے گرے، تب جنات کو خبر ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام کی جو ہے وہ وفات ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے مانگی کہ پتہ نہ چلے. ایک حکمت اس میں یہ تھی کہ لوگوں کے دماغ سے یہ اثر بھی زائل ہو جائے. ہو سکتا ہے تب لوگوں کے دماغ میں ہو کہ جنات جو ہیں ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا. یعنی اگر تو غیب کا علم ہوتا تو ان کو پتہ چلتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی. جیسے یہ جو شیاطین ہیں، یہ کئی چیزیں آ کے بتاتے ہیں، وہ تبھی آ کے بتاتے ہیں جب ان کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پتہ چلتی ہیں، خبریں لیتے ہیں یہ بھی. کیونکہ شیاطین کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں، جو جنات ہوتے ہیں ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، 3-4 ہزار سال تک ان کی عمر ہوتی ہے. تو یہ ایک دوسرے کو خبریں ٹرانسفر کرتے ہیں آپ کی پچھلی نسلوں کی بھی. تو ان کو وہاں سے خبر، اور پھر ہم نے پڑھا قرآن میں کہ یہ نیچے والے آسمان پہ لاتے ہیں خبریں، اور یہ کان لگاتے ہیں جا کے کہ فرشتے کیا آپس میں باتیں کر رہے ہیں کس کے بارے میں. تو وہاں سے بھی خبر لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو لیکن ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا کہ یہ اپنی طرف سے نہیں ہر کسی کے بارے میں بتا سکتے. جیسے کاہن ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس زمانے کے کاہنوں نے یہ بڑا مشہور کیا ہوا. اب بھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جو اس کے قبضے میں جن ہے تو اس کے قبضے میں جن ہے، تو اس نے ہمیں یہ بتایا، تو اس نے ہمیں یہ بتایا، اس نے فلاں بندے کا یہ بتایا، تو یہ ایسے ہے تو ویسے. ایسے نہیں ہوتا. جنات ایک دوسرے کو خبریں ٹرانسفر، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان تو ہے نا، تو وہ کیا ہے، وہ بھی تو جنی ہے. اور وہ بچپن سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو آپ کی ہر عادت کا پتہ ہوتا ہے، اس کو آپ کی زندگی کے ہر حال کا پتہ ہوتا ہے. تو شیاطین ایک دوسرے سے خبریں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو ان شیاطین کی شر سے بھی بچائے. کیونکہ ایک تو دشمن وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، اس کے ساتھ تو فائٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کے وار سے انسان بچ بھی سکتا ہے. لیکن ایک دشمن ہوتا ہے چھپا ہوا جو آپ کو نظر نہیں آتا. اس سے بچنے کے لیے پھر حفاظت کی دعائیں ہیں، صبح شام کے روزگار ہیں، وہ پڑھنے چاہیے پابندی کے ساتھ. یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ. یہاں پہ ہمارا ختم ہوتا ہے. اب ختم